شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا اور تقریباً آج 16 یا 17 تاریخ ہے محرم الحرام کی۔ اس مہینے کے اندر اسلامی روح کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جہاں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، وہیں پر اس مہینے کی یکم تاریخ، یکم محرم الحرام، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت بھی ہے، اور پھر 10 تاریخ واقعہ کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت بھی ہے۔ تو میرے اللہ نے چاہا میں یکم محرم کے شہید سے بات کا آغاز کروں گا، اور میرے اللہ نے چاہا آنے والے 2-4 جمعے میں تفصیل کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک جو حالات ہیں، یہ حالات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں قرب قیامت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ کی پناہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا سے ہٹ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، قدم قدم پہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اللہ اکبر، ہر بندے کی اپنی ہی سوچ ہے، ہر بندے کا اپنا ہی نظریہ ہے۔ اللہ اکبر، ہر بندے کی اپنی ہی طبیعت ہے۔
اور وہ اپنی طبیعت کو ہی نعوذ باللہ شریعت سمجھتا ہے، وہ اپنے مزاج کو ہی شریعت سمجھتا ہے، وہ اپنی سمجھ ہی کو دین سمجھتا ہے، ایسے گئے گزرے حالات کے اندر لوگوں کے سامنے حق سچ کو رکھنا، صراط مستقیم درمیانہ راستہ، اعتدال والا راستہ، وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سب کہہ دو آمین۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آج کل ہمارے ہاں ایک جملہ آج سے کچھ عرصہ پہلے حضرت شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہم حضرت کے پاس بیٹھے تھے تو ایک جملے پہ بات ہوئی۔ حضرت فرمانے لگے ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ کام مت کرو، کیوں؟ یہ ہمارے حضرت کا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارے حضرت کا، اللہ کی قسم اس چیز نے ہمیں تباہ کر دی۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا کہ یہ کام نہ کرو، یہ ہمارے حضرت کے مزاج کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت نے بات کہی، اس وقت تو پوری طرح سمجھ نہیں آئی، لیکن آج وہ بات پوری طرح سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت فرمانے لگے اس جملے نے، اس بات نے جتنا نقصان کیا ہے شاید دشمن بھی اتنا نقصان نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ مزاج شریعت کا ہوتا ہے، شخصیت کا مزاج نہیں ہوتا، مزاج شریعت کا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں شریعت کیا چاہتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارے خطیب صاحب کا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارے مولوی صاحب کا مزاج نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی کون ہوتا ہے، خطیب کون ہوتا ہے، پیر کون ہوتا ہے کہ جس کا مزاج شریعت کے مزاج سے ٹکرائے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ سارے مزاج جمع کر کے دیوار پہ دے مارے جا سکتے ہیں، لیکن شریعت کے مزاج کو چھوڑا جا سکتا؟ آج آپ دیکھ لیں دنیا اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا بھائی اس سے بڑھ کر ایک بات اور سنیے گا، ابھی یہ جو محرم الحرام کے 10 دن گزرے ہیں، بڑے عجیب و غریب حالات و واقعات دیکھنے کو ملے۔ اللہ اکبر۔ پھر بزرگوں کی وہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کی مخالفت کریں گے۔ سادے لفظوں میں کہہ لیں انہیں غلط کہیں گے، عام لفظوں میں کہہ لیں وہ کہیں گے نعوذ باللہ انہیں پتہ نہیں تھا ہمیں پتہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں آج وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ میں تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں صرف یہاں بیٹھ کر نہیں کہتا، ہر جگہ علل اعلان کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے بزرگوں کا جو مزاج ہے، اللہ اکبر، ان کی جو ترتیب ہے اس سے 1 انچ نہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، نہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم نے یہ تجربہ کر لیا، ہم نے یہ صورتحال دیکھ لی ہے، جو اکابر سے کٹا وہ مٹا، جو اکابر سے کٹا وہ جو اکابر سے کٹا نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج میں کہوں کہ میرا علم اور میری حکمت حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے ذلت اور رسوائی میرا مقدر بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ آج میں کہوں میرا تقوی اور طہارت اللہ اکبر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں
اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، ماحول بنا ہوا، اس ماحول کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ درمیان میں بات سمجھاتا جاؤں گا۔ اللہ کرے جو دکھ اور درد میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے وہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہہ دو آمین۔ جب ہم اکابر پرست ہیں، کھلی بات ہے، کسی کو دکھ ہوتا ہے لاکھ دفعہ ہو، کروڑ دفعہ ہو، ہم کھلا کہتے ہیں ہم اکابر پرست ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اکابر پرست ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا تم میدان لگاؤ، تم دلائل کی دنیا میں آؤ۔ اگر میرے اکابر، آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، چلو زیادہ دور نہیں جانا، حاجی صاحب سے شروع ہو جائے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو جائیں۔ آج ہمارے اکابر جو ہیں، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، یہاں تک آ جائیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ، یہاں تک آ جائیں۔ تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تک آ جائیں، حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تک آ جائیں، حضرت لاہوری تک آ جائیں۔ میں نے کہا آپ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ تک آ جائیں۔ میں نے کہا ہمارے یہ جتنے بھی اہل علم بزرگ گزرے ہیں، ہم اکابر پرست ہیں، اور ہمیں اکابر نے جہاں کھڑا کیا تھا ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ چونکہ ہم دلیل کے ساتھ کھڑے، ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ ہم دلیل کے ساتھ کھڑے۔ آج اگر کوئی مولوی اٹھ کے یہ کہے نا نہیں ان کو نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، ہم کہیں گے مولوی تجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ آج تو عجیب ہے نا، جے فیس بک تے فالور بہتے نے اور مفتی بھی اڈائیے، پوانو فقہ دی تعریف بھی نہ آندی ہوگی، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کل جن چیزوں پہ میرے اکابر نے جانیں دی تھی، آج وہ ان کی تشریحات کر رہے ہیں اپنی مرضی کی۔ میں کہا منہ تے مسور دی داڑ۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، آج ایک نیا سلسلہ چلا ہے، وہ جی میں تو رضی اللہ بھی مانتا ہوں، میں تو علیہ السلام بھی مانتا ہوں، میں تو رضی اللہ بھی مانتا ہوں، میں علیہ السلام بھی۔ آپ میں سے بھی کئی، میں نے دیکھی ویڈیو، وہ آپ میں سے بھی کئی ماشاءاللہ یوں بیٹھے تھے جیسے سامنے کوئی شیخ الحدیث بیان کرنے لگا۔ تھا ایک ٹک ٹاکر جس کی داڑھی بھی شریعت کے خلاف، جس کی داڑھی بھی کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ میری بات پہ یقین نہیں آتا نا تو آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، مفتی قاسم صاحب کے پاس جائیں، حضرت یہ جو داڑھی ہے نا کہاں تک خط کر سکتے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تصویر لے کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ میں حیران، میں نے کہا میں حیران۔ اصل میں ہمیں گنتے اس لیے نہیں کہ ہم چھوٹے ہیں، میں نے کہا لیکن یاد رکھنا ہماری بات بڑی مضبوط ہے، ہم چھوٹے اپنی جگہ پہ، لیکن یوں کوئی میرے اکابر کی اللہ اکبر جو باتیں ہیں ان کی کوئی دھجیاں اڑائے، اللہ اکبر، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ ہم تو اچھے طریقے سے جواب دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بندہ کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، میں نے کہا نہ چھیڑو، یہ اصطلاحات ہیں، ان کو اگر تم چھیڑو گے نا تو الجھن پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ اچھا، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے سمجھانا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا اب دیکھو، وہ جو مولوی ان مسائل کو چھیڑ رہے ہیں نا، ان کا علمی قد کاٹ زیرو ہے، ان کا علمی قد کاٹ کیا ہے، لیکن ان مسائل کو چھیڑ رہے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ بولو یار، آپ پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو علیہ السلام کا معنی کیا ہے؟ تم پر کیا ہو؟ بولو یار، تم پر کیا ہو؟ اتھے تو ادن بڑا بول دے سی، میں ویڈیو ویکھی ہے جمعیت علماء ٹوبہ، ہاں جی، اہل و سنت کی وہ جناب والا جو ہے نا اس میں مجھے بھی شامل کیا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے کہا چلو، میں نے کہا دیکھو، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟
آپ بولیں گے تو میں نے آگے چلنا ہے. تم پر کیا ہو؟ علیہ السلام کا کیا معنی؟ اب میں کہہ سکتا ہوں اخلاق بھائی علیہ السلام استغفر اللہ؟ کیوں؟ معنی تو ایک ہی ہے. معنی تو میں نے کہا امت کو اچھا پھر کوئی عالم بات کرے تو کوئی بات نہیں، وہ بندہ جس کے بارے میں ان کے مسلک کے لوگ کہتے ہیں بھی انہوں اپنے سٹیجاں تے نہیں بلانا، کہ نہ حافظ نہ عالم ہے، نہ حافظ نہ. تو ساڑھے مولوی ادھا بیٹھے سی جی میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس شروع ہونے لگا ہے. عجیب بات ہے یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کہیں نا مخالفت، میری اس سے کیا مخالفت؟ کوئی مخالفت نہیں. میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیے، جس بندے کا نظریہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ فاروق اعظم بدعتی ہیں، کہہ دو استغفر اللہ. میں نے کہا مجھے بتاؤ میں اسے وکیل صحابہ کیسے مان لوں؟ یہ تم ہمیں کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ یہ تم ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اتنے اچھے نہ بنو کہ اللہ کی نظروں میں برے بن جاؤ. اللہ کی نظروں میں کیا بن جاؤ؟ اچھا ابھی دیکھیے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بات کیا ہے سمجھ سے؟ ایک بندہ ایک مسجد میں پورا سال جمعہ پڑھاتا ہے. مجھے فون آیا اسکوٹی والوں کا، حافظ صاحب کو آیا کہ آپ کے خطیب پہ 15 محرم تک توبہ میں پابندی ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ کوئی احتجاج نہیں، کوئی دوسری بات نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے قانون کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی؟ بس قانون یہی چاہتا ہے. قانون یہ تو نہیں چاہتا کہ میں جناب والا پٹھیاں چھاڑا مارا، اپنا مسلک ہی بدل دوا. اللہ اکبر. میں نے کہا اتنے لوگوں کو خوش کرنے میں نہ لگو کہ رب کو ناراض کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں بات عرض کر رہا تھا کہ ان اصطلاحات کو چھیڑو گے تو بہت دور نکل جاؤ گے، پھر تم سے بات سنبھلے گی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. خیر میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم الحرام کے اندر بہت سارے حالات و واقعات، ان کو بھی سامنے رکھ کر میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا آئیے یکم محرم کے شہید سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جو یکم محرم کے شہید کو جانتے ہیں ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے بھائیو کون یکم محرم کے شہید؟ اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک ان کی عظمت پہ، ایک ان کی شہادت پہ. اللہ اکبر. پہلی بات عظمت پہ کہنے جا رہا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آؤ میں نے کہا جو ظاہر ہیں وہ تو ظاہر ہی ہیں، اور جو چھپے ہوئے ہیں ان کے نقاب بھی اتار کے رکھ دیں. کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فاروق اعظم وہ ہیں جو انتخاب خدا بھی ہے، انتخاب مصطفیٰ بھی ہے، انتخاب علی المرتضیٰ بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تین جملے جو ہے نا یہ بندہ یاد کر لے، بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو انتخاب خدا بھی ہے، انتخاب مصطفیٰ بھی ہے، انتخاب مرتضیٰ بھی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جناب پہلے اس اصول کو سمجھ لیجئے. آپ کسی بھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں. اچھا آج کل ایک اور روٹین ہے، کہتے جی ختم نبوت کا وکیل بننے کے لیے پہلے مور ساڑے کو لوانی پینی ہے. صحابہ دا وکیل بننے واسطے پہلے مور ساڑے کو لوانی پینی ہے. اہل بیت دا وکیل بننے واسطے مور پہلے ساڑے کو لوانی پینی ہے. عجیب بات ہے. میں نے کہا بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا سنو، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میرے اکابرین توحید پہ بھی پہرے دار، ختم نبوت کے بھی پہرے دار،
عظمت صحابہ اہل بیت کے بھی پہرے دار اور ہم ان کے خادم بھی ان تمام چیزوں کے پہرے دار، کہہ دو بے شک۔ ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ جو خلاف قانون اور خلاف شریعت کام ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں اور اپنی بات چھوڑتے نہیں ہیں، اپنی بات چھوڑتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو سنیے گا، انتخاب مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کا انتخاب کرنا ہے، اللہ اکبر، بیٹی کے لیے آپ نے جناب اپنے داماد کا انتخاب کرنا ہے، بہن کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہے، بھائی کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کر آپ دنیا کے اعتبار سے مثالیں لے لیں، جتنی مثالیں بھی جمع کریں اتنی مثالیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ انتخاب کرنے کے لیے آپ ایک جگہ پہ جمع ہیں، کسی بیٹھک کے اندر، کسی ڈیرے کے اندر، کسی جگہ پہ جمع ہیں، اب آپ وہاں پہ ہیں، بیٹی آپ کی ہے، بیٹا آپ کا ہے، وہ جناب والا جو چیز آپ دنیا کے اعتبار سے جس کا انتخاب کر رہے ہیں وہ آپ کی ہے، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ کہنے والے نے کہا یار تو کیوں نہیں بولتا؟ اس نے کہا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس مجلس کے اندر میرے خاندان کے بزرگ بیٹھے ہیں جن کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے، عمر بھی مجھ سے زیادہ ہے، تقویٰ طہارت بھی مجھ سے زیادہ ہے اور ان کی سمجھ بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ جب وہ بیٹھے ہیں تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب انتخاب ہو گیا، بڑوں نے فیصلہ کر دیا، ہاں بھئی تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے۔ تو نے تو کوئی بات پوچھی نہیں، تو نے تو پرکھی نہیں، تو نے تو کوئی سوال کیا نہیں، پھر تجھے کیسے قبول ہے؟ توجہ رکھنا، جملہ سمجھ آئے تو پھر سبحان اللہ بھی کہیے گا۔ تو نے تو کوئی سوال کیا نہیں، تو نے تو کوئی اعتراض کیا نہیں، تو نے تو کوئی بات پوچھی نہیں۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے، جب اس نے انتخاب کر لیا، جو مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے اس نے انتخاب کر لیا، جو مجھ سے زیادہ سمجھ والا ہے اس نے انتخاب کر لیا۔ اور میرے عمر پہ اعتراض کرنے والوں، ہم عمر پہ نہ اعتراض کرتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں، کیوں؟ انتخاب کرنے والے کو یا خدا کہتے ہیں یا مصطفیٰ کہتے ہیں یا پیر علی شیر خدا کہتے ہیں۔ ہوڑی سبحان اللہ، ہوڑی سبحان اللہ، اللہ اکبر، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے ہیں تمہارے، سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے ہیں تمہارے، حسین بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا وکیل صحابہ، وکیل صحابہ، میں نے کہا صدقے جاؤں، کبھی اس سے پوچھا ہے یہ جو رمضان میں 20 تراویح ہیں ان کو تو نعوذ باللہ فاروق اعظم کی بدعت کہتا ہے، جو وکیل صحابہ ہو وہ عمر کو بدعتی کہہ سکتا ہے؟ ہوڑی بولو، ہوڑی۔ اللہ اکبر، جڑے میرے نال دیو تا بولو اللہ اکبر۔ وہ ہمارے مفتی انور صاحب ہے نا اکاڑوی، دامت برکات اللہ علیہ، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، ایسے بزرگ نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرمان لگے بھی ایک جگہ نا، جی ہوں اپنے باہر بدل ہوئے نے، ایک جگہ پہ نا موسم بنا بارش کا۔ کس کا بنا؟ بارش کا۔ بارش۔ مجھے پتہ ہے آپ نے میری ان باتوں پہ تبصرہ کرنا ہے، کریں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے بات سچی اور کھری حق کہنی ہے، ڈنکے کے چوٹ پہ کہنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ یار میں کسی بندے کو راضی کرتے کرتے، کسی بندے کو راضی کرتے کرتے، ابھی راستے میں ہاتھ سے بات ہوئی تو مذاق سے وہ میرے بھائی ڈرائیور کہنے لگے مولوی صاحب تواڈے لڑ لگ گئے ہیں۔ میں کہا پواں اے ہوئے سانوں تیرے نال بہتیاں اتھے پین، پھر کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا نا، لیکن ہمیں تو قدم اٹھانا چاہیے نا پھونک پھونک کے۔ میں کسی چودھری کو، کسی افسر کو، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو، وہ جی سارے مینوں کہن جی ماشاءاللہ میں نے کہا مجھے اس بات کی ضرورت نہیں اگر اس کے بدلے میں اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں اور اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہو جائیں۔ میں نے کہا جہان والے ناراض ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟
جے تو اللہ تے اللہ دا نبی راضی ہوئے اور جانور بھی محبت کر دینے. سبحان اللہ. ہاں یہ تمہیں غلط فہمی ہے. ہاں یہ تمہیں غلط فہمی ہے. جس سے اللہ اور اللہ کے نبی محبت کرے نا، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اللہ اکبر. تو خیر وہ میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ موسم بنا بارش کا، تو جو گاؤں کے علاقے کے سمجھدار بندے تھے نا، حکایت ہے، حکایت کا معنی ہوتا ہے حقیقت میں نہ بھی ہو، مفہوم سمجھ آئے. وہ آئے بادشاہ کے پاس. اس نے کہا بادشاہ یہ جو علامات ہے نا، یہ بارش جو ہے یہ معمول سے ہٹ کے ہوگی، آپ لوگوں کو منع کر دیں اس بارش کا کوئی بندہ پانی نہ پیے. جو بارش کا پانی پیے گا نا اسے جسمانی طور پہ نقصان ہوگا. اسے جسمانی طور پہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اعلان کروا دیا. وہ بندے نے کہا بادشاہ ہلیا ہویا بارش دے پانی نہ کی ہون لگا، بارش دے پانی نہ کوئی تقریر ہی وہ جی کیتی ہے، کرائی ہے، تقریر نہ کی ہون لگا، تقریر نہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم بڑے اکابر پرست ہیں بھائیو، ہم بڑے اکابر پرست ہیں. سیدھی بات ہے. میں نے کہا سننا، وہ جدو بارش ہوئی تو کئی بندیاں پانی پی لیا، زیادہ نے پی لیا. جدو پیتا تو سارے عقلوں آؤٹ ہو گئے، دماغ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا. وہ جناب انہوں نے کپڑے پھاڑتے تے ننگے تے جناب کوئی اینو نسیا پھرے تے کوئی اینو نسیا پھرے. وہ چاند ایک بندے جنہوں نے بادشاہ کے کہن تے پانی نہیں پیتا سی، انہوں نے بیچاریاں دے کپڑے بھی پائے ہون، سر تے ٹوپی بھی ہوئے، پگڑی بھی ہوئے. تے وہ جڑے پاگل ہوئے سی نا، انہوں نے ویکھ کے کہن اے پاگل نے. اے کی نے؟ اے پاگل نے، انہوں نے کپڑے پائے ہیں. انہوں نے کی پائے ہیں؟ بس میں کہا ساڈا حال یہی ہے بھی 2 4 5 10 20 جڑے ملک دے وچ اکابر دا نام لین والے نا، انہاں لوگ کی کہندے نے اے پاگل نے. اے کی نے؟ اے پاگل نے. اللہ اکبر. میں کہا بھی حقیقت دسو او پاگل سی یا او پاگل سی؟ بول دے نہیں ہیں. بادشاہ بڑا پریشان. انہوں نے کہا بھی ہون کی ہوئے. وہ جڑے بندے سی نا 2 4 سمجھدار آئے، انہوں نے کہا انہوں نے دوبارہ سدو. سد لیا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہون. بادشاہ نے کہا کوئی حل دسو. انہوں نے کہا بادشاہ کوئی حل نہیں. اب بارش پئی نو تھوڑے دن ہوئے آ، ٹبیاں ٹویاں چ کتے نہ کتے پانی کھڑا ہونا، وہ لے آ کے تھوڑا تھوڑا آپاں بھی پی لیے. وہ لے آ کے تھوڑا تھوڑا اے سانو کہندے تسی بھی پی لاؤ. میں کہا بھی ساڈے کو نہیں پی ہوندا، ساڈے کو نہیں پی ہوندا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ رکھنا. نمبر 1، میں نے کہا جب انتخاب ہو جائے پھر جو انتخاب کرتا ہے نا، اس نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس کا دفاع بھی کرتا ہے. کہو بے شک. وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کا کیا کرتا ہے؟ دفاع بھی کرتا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھنا ذرا. میں نے کہا جناب فاروق اعظم انتخاب خدا ہے، اللہ اکبر، انتخاب مصطفیٰ ہے اور انتخاب علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے دیکھیے گا یہ تعریف کیسے کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ عظمت اور شان فاروق اعظم کی کیسے بیان کرتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب جو ہے جناب فاروق اعظم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ لیں. کہا عمر اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم نہیں ہے، میں قربان جاؤں اللہ نے کیسے جناب عمر کو عظمت عطا کی ہے. میرے محبوب پہ آثار وحی شروع ہو گئے، آثار وحی ختم ہوئے. جبریل قیا قرآن لائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرے محبوب اللہ اعلان کرتا ہے جو رائے عمر کی فرش پہ ہے وہی حکم اللہ کا عرش پہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو عمر کو بدعتی کہے وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ رب کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں ہے؟ بولو یار بولو. کس کے مقابلے میں ہے؟ جو عمر کو بدعتی کہے وہ تو وکیل صحابہ ہوتا ہے نا، وہ تو وکیل صحابہ ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. نہیں ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے ہاں یہ طرز چل پڑا ہے.
وکیل صحابہ، ناموس صحابہ، اہل بیت، اللہ اکبر۔ میں نے کہا صدقے جاؤں۔ سنو میرے بھائیوں، اب میں اس پہ زیادہ مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی شان ہے، کیسا مقام ہے، اللہ نے کیا عظمتیں عطا کی ہیں۔ انتخاب خدا نے کیا تو عمر کی شان بیان کی ہے۔ عمر کی کیا کی ہے؟ شان بیان کی ہے۔ اسی پہ بس نہیں ہے، جناب عمر نے جب کلمہ پڑھا نا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرمایا ابھی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اتنی دیر میں جبرائیل امین آ گئے۔ اللہ کے نبی صرف اتنا پوچھنا آیا ہوں کہ عمر کے آنے سے آپ راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ صحابہ فرمایا راضی ہیں۔ آقا یہ بتانے آیا ہوں فرش پہ صرف صحابہ راضی نہیں، عرش پہ فرشتے بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ، عرش پہ فرشتے بھی کیا ہے؟ راضی ہیں۔ تو میں نے کہا جو جناب فاروق اعظم سے منہ پھیردا رہے، پھیردا کیوں؟ عمر ہوئے جے آنتے فرش والے بھی راضی نے تے عرش والے بھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جو انتخاب کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ انتخاب کرتا ہے، وہ پھر اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کا کیا کرتا ہے؟ اس کا دفاع بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، خدا کا انتخاب، مصطفیٰ کا انتخاب صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کیسی تعریف کی ہے اور فرمایا سنو دنیا والو، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، میرے نبی نے انتہا کر دی، فرمایا یاد رکھو اللہ نے میرے عمر کے دل پہ بھی حق جاری کر دیا، زبان پہ بھی حق جاری کر دیا۔ اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا، فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ اب جو کہے 20 رکعت تراویح فاروق اعظم کی بدعت ہے، میں نے کہا وہ سچا ہے یا آمینہ کے لال سچے؟ ہولی بولو کوئی سونی نہ لوے۔ جو کہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں فاروق اعظم کی بدعت ہے، نعوذ باللہ، وہ سچا ہے یا حضور سچے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اور پھر میرے محبوب نے کیا کہا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اور دنیا والو، عمر چ او ساریاں صلاحیتاں موجود نے جڑیاں ایک نبی چھندیاں نے، ایک نبی چھندیاں نے۔ فرق اتنا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ میرے بھائیو بہت سی باتیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پہ، اللہ اکبر، اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ محبت کے میدان میں گہرائی میں اترے نا، میں 2-3 روایات سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ دکان بنائیں، دکان خوبصورت بنائیں، اس میں شیشہ لکڑی کا کام کروائیں، پردے لگے، سب کچھ لگا، لیکن اگر اس میں چراغ نہ ہو، اگر اس میں روشنی نہ ہو، ہے تو وہ جناب آپ کی دکان خوبصورت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر اس میں چراغ اور روشنی نہ ہو، کیا خیال ہے اس دکان کا کوئی مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اس کی خوبصورتی اللہ اکبر نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ میں قربان جاؤں، جنت بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے نہ آج تک کوئی بیان کر سکا ہے، نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر تو جنت کا کیا ہے؟ سارے نہیں کہتے، عمر تو جنت کا کیا ہے؟ چراغ ہے۔ کیوں؟ عمر جدوں تک تو نہیں چمکنا ادوں تک جنت بھی چمکنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو میں نے کہا اگر تھوڑا سا اور آپ گہرائی میں جائیں نا،
بخاری شریف کی روایت ہے، بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے نا رخ صحابہ کی طرف کیا۔ کن کی طرف کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا ایک آدمی کے پاس بیل تھا۔ ایک آدمی کے پاس کیا تھا؟ بیل تھا۔ اس نے بیل کو چلانا چاہا، بیل چلتا نہیں تھا، اس نے بیل کو مارا، پھر وہ بیل پہ سوار ہو گیا۔ جب وہ بیل پہ سوار ہوا نا تو بیل بولا انسانی زبان میں، اس نے کہا ہم کھیتی باڑی کے لیے ہیں، سواری کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا سبحان اللہ، جانور بھی بولتے ہیں؟ جانور بھی؟ میں قربان جاؤں، میرے محبوب نے فرمایا ہاں، اس پہ گواہ میں محمد بھی ہوں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ حالانکہ اس مجلس میں نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے، میرے نبی کو کتنا اعتماد ہے۔ فرمایا وہ جانور کی بولی جو ہے وہ میں نے بھی سنی ہے، ابو بکر و عمر نے بھی سنی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ حضور کہاں گہرائی تک گئے، اللہ اکبر۔ وہ وہاں ہے ہی نہیں، اس مجلس میں ہے ہی نہیں، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایتے گواہ میں بھی یہاں تے ابو بکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کے دو وزیر آسمان پہ، دو زمین پہ۔ فرمایا آسمان پہ میرے وزیر اللہ اکبر جبریل اور میکائیل ہیں، فرشوں پہ ابو بکر و عمر ہیں۔ سبحان اللہ، ابو بکر و چلو اور آسان کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے جو کوئی بڑا آدمی ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اس تک پہنچنا ہے نا تو اس بندے تک پہنچا، یار مجھے کام تو اس سے، اس تک کیوں پہنچ جاؤں؟ وہ کہتے ہیں ایویں ہی سمجھ لے، یہ وہ کان بھی نے، یہ وہ اکھاں بھی نے، یہ وہ زبان بھی ہے، یہ وہ ہاتھ بھی نے۔ جو انہیں سن لیا انہیں سن لیا، جو انہیں کہتا انہیں کہتا، جو انہیں ویکھ لیا انہیں ویکھ لیا۔ کوئی گل ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سارے نہیں بولتے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، میرے محبوب نے فرمایا دنیا والو، ابو بکر میرے سمع و بصر ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں میری آنکھیں بھی ہیں، یہ دونوں میرے کان بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو انتخاب کرتا ہے وہ عظمت بھی بیان کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب رب دفاع کر رہے ہیں، اب رب کیا کر رہے ہیں؟ کیا دفاع کر رہے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں نکل جاؤ، میں نے تہاڈی کوئی لوڑ نہیں۔ اگر میرے عمر جیسا ایمان نہیں تے میں نے تہاڈی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، ہوڑی بول دیو، پتہ نہیں تسی ڈرے ہوئے ہو ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ۔ میں ویکھیا تے ساڈے مولوی صاحب بھی اتنے بیٹھے، اللہ اکبر۔ میں کہ بھی ساڈے مولوی صاحب اتنے نہیں بیٹھنا چاہیے سی۔ ٹک ٹاکر کا بیان مولوی سنیں، یہ شان نہیں ہے مولوی کی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرا اس سے کیا تعلق، میرا اس سے کیا واسطہ، لیکن ایک درد ہے۔ میں نے کہا میں سالہ سال آپ پہ محنت کروں اور آپ اٹھ کے ایک ٹک ٹاکر جو فاروق اعظم کو بدعتی سمجھتا ہو، نعوذ باللہ، جی داڑھی شریعت دے خلاف ہوئے تے جڑا کہے بھی علیہ السلام کہنا بھی کچھ نہیں ہوندا تے رضی اللہ عنہ کہنا بھی کچھ نہیں ہوندا، تسی او دے پیچھے ٹر جاؤ۔ میں کہ گل تو نہ بندی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو میں 2 جمعے کی پابندی تھی کہ تے میں تے 2 مہینے دے لگ گئی، تس تو ویسے ہی گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ٹک ٹاک میں تو بنانی نہیں آتی، یا تو میں نے بھی سکھاؤ نا جمعے تو بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میں نے کہا یہ واہ 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 واہ، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے؟ فَإِن 2-4 منٹ رہنے دے، ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ۔ میں نے صرف اتنی بات سنائی ہے، جو انتخاب کرتا ہے وہ عظمت بھی بیان کرتا ہے، وہ دفاع بھی کرتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
فرمایا میرے عمر کے ایمان پہ سوال کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، چاہے مرزا جیل میں ہے، چاہے ایک وہ بدبخت امریکہ میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی اور ہے، مولوی صاحب سارے کٹھے کر لیا۔ میں کہا جی میرے کو تے ہندے نہیں۔ اللہ فرماتے پھر انہوں نے پیغام تے سنا دینا۔ میں نے کہا پیغام میں سناتا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ان کو بتا دے بندے بن کے عمر دے غلام بن جاؤ تے ایمان قبول ہے، وگرنہ ایمان کاڑے کپڑے چ لپیٹ کے تواڈے منہ تے کہو بے شک۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ کچھ ایمان تو لاتے ہیں لیکن آگے جا کر نا جناب فاروق اعظم کے فیصلوں میں لوگوں کو تردد میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے کچھ بھائیوں نے وکیل صحابہ بھی کہتے ہیں، وکیل اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے عمر کے غلام کیوں فکر کرتا ہے؟ عمر کا انتخاب میں نے کیا تھا، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو ممبر پہ بیٹھ کے مار کھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میرے اللہ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا تم مجھے بے ادب کہے لاکھ مرتبہ کہے، تو مجھے شدت پسند کہے لاکھ مرتبہ کہے۔ میں نے کہا نہ میں شدت پسند ہوں نہ میں بے ادب ہوں۔ میں نے کہا ہاں اس قرآن کو بیان کرنے کی وجہ سے تو نعوذ باللہ میرے محبوب کو شدت پسند کہہ دیا گیا تھا۔ میں نے کہا اس قرآن کی وجہ سے تو حضور کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا آؤ میرے بھائیو، مجھے کسی کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں، اللہ اکبر، لیکن مجھے میرے اکابر، میرا مسلک اللہ کی قسم اپنی جان سے بھی پیارا ہے، کہو بے شک۔ اچھا ابھی چلو، میں نے کہا میں بات سنا دیتا ہوں، آپ ریکارڈنگ بند کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں، ریکارڈنگ چھوڑیں، ان سے باتیں کرنی، ریکارڈنگ بند کر دیں، انشاءاللہ اگلے جمعے ریکارڈنگ کر لینا۔ میں نے کہا ابھی یہ ہمارے